الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی فی موضع آخر شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین رواہ طبرانی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ ہر قسم کی سب تعریفیں اسی خالق و مالک کے لیے سزاوار ہے جو بڑی طاقت و قدرت والا ہے۔ اس کے کرنے میں، کرانے میں، ارادے میں، فیصلے میں، رعب میں، دبدبے میں، شان و شوکت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ درود و سلام نازل ہو اس ذات اقدس پر جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا اور ہم سب کو برکت والا، مغفرت والا، جہنم سے خلاصی والا مہینہ عطا فرمایا۔ محترم دوستو، بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ شعبان کے آخری ایام گزر رہے ہیں اور عنقریب ماہ مہمان رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ دعا کرے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے مبارک اوقات کو گزارنے اور اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو اور بھائیو، شعبان کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی تاکہ ہمارا رمضان صحیح گزر جائے۔ اسی نسبت سے مجھے بھی خیال ہوا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سنا دوں تاکہ امت کا فائدہ ہو جائے۔ اس وقت ہم کو دو باتوں پر دھیان دینا ضروری ہے، ایک رمضان المبارک کی فضیلت، دوسری بات رمضان کے ایام یعنی دن و رات کیسے گزارنا۔ انہی دو باتوں کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ دوستو اور بزرگوں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اپنے کلام کو جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہبری کی کتاب ہے اس کو، اور بہت ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ اس سے رمضان کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت کو رمضان شریف کے لیے شروع سال سے لے کر آخر سال تک آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی سنوارا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت سے ایک دل سوز سریلی اچھی آواز نکلتی ہے جس کو سننے والوں نے کبھی سنا نہ ہوگا۔ اس آواز کو سن کر خوشنما حوریں جنت کے بالا خانوں میں کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، ہے ہم سے کوئی منگنی کرنے والا جس کو اللہ تعالی ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہ حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ وہ کہتا ہے رمضان کی پہلی رات ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے
جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے تاکہ بندوں کی عبادت میں خلل نہ ڈالے۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اس مہینے میں اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کے رحمت سے محروم رہا۔ رواہ طبرانی۔ تو دوستو اور بزرگوں، اب سوال یہ ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب چلے دیکھتے ہیں، ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لفظ رمضان، رمضان میں جو ہے 5 حروف ہے، را، میم، ضاد، الف اور نون۔ ایک ایک لفظ کے، ایک ایک حرف کے جو ہے اللہ والوں نے، علماء کرام نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا ہے۔ تو دیکھیں رمضان میں سب سے پہلے را آتا ہے، را، تو لفظ را سے اللہ کی رضامندی مراد ہے، میم سے اللہ کی محبت کی طرف اشارہ ہے، ضاد سے اللہ اپنے بندوں کا ضامن ہے، الف سے خدا کی الفت کی طرف اشارہ ہے، نون سے نور، یعنی جب بندہ صحیح معنی میں رمضان کا حق ادا کر دیتا ہے تو اللہ کی رضامندی، اس کی محبت و الفت کا نور مل جاتا ہے اور بندہ اللہ کے ضامن میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے گناہ سے بھی اور جہنم سے بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقها، رواہ النسائی۔ رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات میں آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو مہینے کے آخر تک کھلے رہتے ہیں۔ جو مرد یا عورت ان راتوں میں نماز پڑھے تو اسے ہر سجدے کے عوض 1700 نیکیاں ملتی ہے۔ کتنے؟ 1700، یعنی 1700 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لیے سرخ یاقوت کا محل بنایا جاتا ہے جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور یہ سب سونے کے ہوں گے، یعنی گولڈ، یہ سب سونے کے ہوں گے۔ جب مومن بندہ پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جتنے روزے رکھے گا ہر روزے کے بدل اس کے لیے جنت میں سونے کے ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے، اور 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیں، اندازہ لگائے رمضان کی کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور بھی دیکھیں، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ 1 کروڑ آدمیوں کو آگ سے آزادی دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رمضان کے ہر رات میں 3 مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کرو، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کرو، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کرو۔ اور بھی بہت سارے فضائل احادیث میں آئے ہیں جس کا اب تفصیلی موقع نہیں ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، رمضان کی یہ فضیلت قرآن میں اور احادیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات، رمضان کیسے گزاریں؟ دوستو اور بزرگوں، رمضان کی 2 خاص عبادتیں ہیں، رمضان کی 2 خاص عبادتیں، ایک دن کا روزہ ہے جو فرض ہے، دوسری رات کی 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ۔ یہ 2 عبادتیں، روزہ اور تراویح، رمضان کی مخصوص عبادتیں ہیں۔ ایک مسلمان مرد و عورت عاقل اور بالغ کو کسی بھی حال میں بغیر شرعی عذر کے ان کو نہ چھوڑے۔
یعنی روزے کو بھی اور تراویح کو نہ چھوڑے۔ بعض لوگ روزے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، ذرا سا سر میں درد ہوا یا طبیعت خراب ہو گئی یا روزہ رکھنے کا موڈ نہیں ہے، اب بس بھی چھوڑ دو، اب کوئی ضرورت نہیں، بس آئندہ رکھ لیں گے۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، نہیں۔ بعض لوگ ایک دو روزے پر اکتفا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، جیسے نماز چھوڑنا گناہ ہے، اسی طریقے سے روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ ایک مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے یہ بھی آ جائے تو اچھا رہے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو کیا روزہ رکھنا ہے؟ اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو کیا روزہ رکھنا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، روزہ الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے۔ روزے کا تراویح سے اور تراویح کا روزے سے کوئی تعلق و کنیکشن نہیں ہے۔ اگر آپ تراویح نہ پڑھے تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ البتہ رمضان کے اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ پوری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور بخاری شریف نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو شخص بلا شرعی عذر کے یعنی شریعت کی طرف سے کوئی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اس مسافر نہیں ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، شریعت کی طرف سے کوئی عذر نہیں ہے، ایسا آدمی جو شخص بلا شرعی عذر کے قصداً رمضان کا ایک روزہ بھی افطار کر دے تو وہ تمام عمر روزہ رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، بہانے بنا کر روزے مت چھوڑو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک روزہ چھوڑ دیا، نہیں بلکہ ایک کے بدل 70 روزوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ رمضان میں اللہ کا قانون بدل جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر، گویا ایک روزہ چھوڑ کر آپ نے 70 روزے کے فائدے سے محروم ہو گئے۔ اس لیے بزرگوں، اس کو نہ چھوڑے۔ رہی رات کی عبادت یعنی تراویح، پہلے تو مسجد میں پڑھی جاتی تھی، اب لاک ڈاؤن کا وقت گزر رہا ہے، اس لیے آپ لوگ گھر ہی میں جو صورتیں آپ کو یاد ہے اس حساب سے تراویح کی نماز بھی گھروں میں ہی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھے، تراویح جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی کوتاہی کر دیتے ہیں، نہیں، مرد ہو یا عورت، تراویح کی مکمل 20 رکعت نماز مکمل رمضان پڑھنا ہے۔ 20 رکعت مکمل اور 30 رمضان، 29 کا ہو یا 30 کا ہو، مکمل رمضان ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، جس کو میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان کے 3 حصے ہیں، یعنی پہلا عشرہ اولہ رحمت، دوسرا عشرہ و اوسطہ مغفرۃ، تیسرا عشرہ و آخرہ عتق من النار، رواہ ابن خزیمہ۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ ان ایام میں ہم کو 4 کام کثرت سے کرنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، آپ جس حال میں بھی ہو اس حالت میں جو ہے اس کلمے کو پڑھتے رہنا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، استغفار کرنا، جو استغفار آپ کو آتا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، یا چھوٹا سا استغفار استغفر اللہ، اس کو بھی آپ جو پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جنت کی طلب کرنا، اور چوتھی چیز فرمایا جہنم سے پناہ مانگنا۔ اسی کے متعلق کچھ دعائیں بھی منقول ہے، آپ حضرات اس کو بھی سیکھ لیں۔ اللہم رحمنی فإنک خیر الراحمین، اللہم رحمنی فإنک خیر الراحمین، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، آپ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ دوسری دعا فرمایا یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فرمانے والے، فضل فرمانے والے، اغفر لی، میری مغفرت فرما دے۔
تیسری دعا فرمایا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا اگر آپ لوگوں کو جنت مانگنا ہی ہے تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنت کے سب سے اعلیٰ کوالٹی، اعلیٰ درجہ وہ جنت الفردوس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ نہیں ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے اور رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور نبی بھی آپ کو سناتے تھے، یہی صحابہ کا بھی طریقہ تھا۔ چنانچہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات نماز پڑھتے، تلاوت کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نماز میں گزار دیتے اور ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا طاقت ہے اور کیا عبادتوں کا جذبہ تھا۔ ایک ایک رکعت میں جو ہے پورا قرآن مجید۔ آج ہمارے اندر اتنی کمزوری آ گئی اور اتنی طاقت میں بھی کمزوری آ گئی کہ بس جو ہے الم ترا یا انا آتینا یا قل هو اللہ احد، بس انہی صورتوں پر ہماری نمازیں گزر رہی ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہمت کرے۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے تو بہت بڑے بڑے کام کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں 60 پر 3 قرآن مجید ختم فرماتے، دن کو یہ قرآن ختم اور رات میں یہ قرآن ختم، اور 10 دن میں یہ قرآن ختم اور 10 دن میں ایک اور 10 دن میں ایک، یعنی تراویح میں 3 قرآن مجید ختم ہوتے تھے اور پورے رمضان میں 60 قرآن مجید ختم ہوتے تھے۔ ٹوٹل مکمل کتنے ہو گئے؟ 60 پر 3 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ کون ہے یہ؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 60,000 قرآن مجید ختم کیے۔ ایک دو نہیں، کتنے؟ دوستوں اور بزرگوں، دینی ماں اور بہنوں، کتنے قرآن مجید؟ 60,000 قرآن مجید انہوں نے اپنی زندگی میں ختم کیے۔ آپ اندازہ لگائے جب ایسے لوگ قیامت کے دن کھڑے رہیں گے، ایک طرف وہ بھی ہوں گے، ایک طرف ہم بھی ہوں گے۔ اب اللہ ہمارے سے پوچھے گا کہ بتاؤ کہ تم نے میرے کلام کو کتنے مرتبہ ختم کیا ہے؟ تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عبادت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ تو اس لیے جس خالق کا کھا رہے، جس مالک کا پی رہے، جس کی نعمتوں کا استعمال کر رہے، ایسے اللہ کے لیے، ایسی ذات کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو زندگی گزارنا ہی آپ کے لیے بیکار ہے، آپ کے لیے بیکار ہے۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ جتنا آدمی اس میں نیکیاں کما لے گا اس کے لیے آخرت میں بڑا ہی ذخیرہ اور بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ان عبادتوں کی کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا قرآن مجید کا بھی ایک حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ کم سے کم سال میں 2 قرآن مجید ختم کرنا۔ کتنے؟ 2 قرآن ختم کرنا، یہ قرآن کا حق بتایا گیا ہے، یہ قرآن کا حق بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ جو کم سے کم پورے سال میں 2 مرتبہ صحیح قرآن مجید کو ختم کر دے۔ جن کو آتا ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ حضرات ابھی سے، آج ہی سے، اسی رمضان سے پڑھنے کے لیے کوشش کرے۔ انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ اگر قرآن مجید آپ کی زندگی میں ختم ہونے کا موقع نہیں ملا، قرآن ختم ہونے سے پہلے اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے والوں میں شمار فرمائے گا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید جن کو پڑھنا آتا ہے وہ ضرور پڑھنے کی کوشش کرے، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے بول کر وہ خاموش نہ رہے، پڑھنے کی کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ تراویح ہو گئی۔ اب رہی بات روزے کی، روزہ رکھنا اصل نہیں ہے، صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔
دوست اور بزرگوں، بہت سارے لوگ جو ہے روزہ رکھ لے، سحری ہو گئی، اب جو ہے نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے گانے بھی سنتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے نوجوانوں کے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، تہمت بھی ہو رہا ہے، گناہ کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ نہیں، صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھ کر غیبت سے، جھوٹ سے، گناہ سے، نفسانی خواہشات سے بچنا اور بچانا، یہ اصل ہے، اس کا اہتمام کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت و سہولت دیا ہے تو ضرورت مندوں کا خیال کریں، غریبوں کا خیال رکھے اور ان کی مدد کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ غم خواری کا مہینہ ہے، روزے دار کو افطار کرانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے والے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے، اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا آگ سے خلاصی کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 4 فرمایا حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو، صرف ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے ہی کسی روزے دار کو بلا کر اس کا روزہ کھلوا دیے، اللہ تبارک و تعالی 4 انعام آپ کو دیں گے، گناہ معاف کریں گے، جہنم سے خلاصی دیں گے، روزے کے برابر ثواب ملے گا اور حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، یہ مختصر کام کرنے کے تھے کہ میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ پورے عبادات کرنے کی طاقت و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان دینی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی آپ حضرات کوشش کریں۔ اگر ضرورت ہو، کوئی دینی مسائل آپ کو پوچھنا ہے تو انشاءاللہ فون کے ذریعے سے بھی آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں۔ فون نمبر بھی آپ کے سامنے جو ہے نظر آ رہا ہے، تو اس نمبر سے آپ کال کر کے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ نے جتنا علم دیا ہے، اللہ نے جتنا مجھے سکھایا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کی ضرور رہبری کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔